اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اماد رسول ہمراز مصطفیٰ حمز الحیدر کراز سسر حسین ابن علی جامل قرآن صحابت کے مارو منیر، جن سے حیا کرے خود رب ذوالجلال، وہ پاک ہستی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا تو یہ خلافت کا آخری دور ہے اور آپ کی عمر 82 سال تھی۔ یہ تاریخ کا المناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند تھا۔ ایک منصوبہ تھا، 3 لوگ 3 مختلف شہروں مصر سے، کوفہ سے اور بصرہ سے 1,000 آدمی لے کر مدینہ پہنچے، حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے اور بعض اصحابہ سے ملے تو انہوں نے انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پیروی کا الزام عائد کیا تھا۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے ہیں۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اگر مقرر کیا تھا تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت 3 جگہ سے لوگ آئے تھے۔ وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کے واپس آگے کوئی ایک تو نہ آتا اگر یہ سب طے شدہ منصوبہ نہ ہوتا جس نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا اور بلوائیوں نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ سے باہر تھے اور اپنے بیٹے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دورے پر مقرر کیا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ ان بلائیوں سے نپٹنے کا اجازت نامہ دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ کے لوگوں کا خون سے لال ہو جائے۔ آپ کے غلاموں نے جب تلوار اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم سارے تلوار نیچے رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلیم فن کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی آپ کے دماغ میں آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی نے روک دیا۔ مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دستبردار ہونا سب سے زیادہ آسان تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم اس قمیص کو نہ اتارنا۔ اس سے مراد خلافت کی قمیص تھی۔ اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو خلافت ایک بازیچہ بن جاتی ہے، چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔
سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے، ان کو کسی طرح کچل دیا جاتا، لیکن نہیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا، اور وہ جو ان کے 3 آدمیوں کے پیچھے کام کرنے والے نادیدہ ہاتھ تھے، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جنگ کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا، اور مدینہ کی عظمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں، تو آپ نے یہ گوارا کیا۔ 18 زوال حج جمعہ کا دن، اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر داخل ہوئے، تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہتی تھی، مگر انگلیاں کٹ گئی۔ پھر دوسرا وار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ آپ نے افسوس کیا، کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس میں وحی کی کتاب کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ پر 9 وار کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیات پر گرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور وہ مجلس کے قریب سے گزر گیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص حق پر ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے ہوں گے یہ حق پہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔